الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ آپ اپنے سوالات کمنٹ میں کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کو بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ ہر جمعہ اور ہر اتوار کو اسی طرح سے ہم سلسلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں، آپ کے سوالات کو ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور جو ہمارے پاس ان باکس میں سوالات آئے ہیں ہم ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ خیریت سے مفتی صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، یہ محمد عزیر ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کیا مسجد میں موبائل فون چارج کر سکتے ہیں؟ مسجد میں موبائل فون چارج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ یہ آصف علی ہیں، کہہ رہے ہیں اگر کوئی نابینا قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھ رہا ہو تو کیا دوران نماز اس کو قبلے کی جانب کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی نابینا شخص وہاں نماز جہاں پڑھ رہا ہے، کوئی اس کو بتانے والا نہیں ہے کہ قبلے کی سمت ادھر ہے یا ادھر ہے، اور وہ آتا ہے اور اپنے طور پہ وہ تحری کرتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، اور اس طرف جہاں اس کے دل میں قبلے کی سمت جمی ہے وہ نماز شروع کر دیتا ہے، تو اگر وہ اسی طرح پوری نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی، اگرچہ اس نے قبلے سے منحرف ہو کر نماز پڑھی ہو۔ یہ اس وقت ہے جب وہاں اس کو کوئی درست سمت بتانے والا نہ ہو، اور اگر کوئی درست سمت بتانے والا ہے اور پھر نابینا شخص اگر اکیلے بغیر پوچھے نماز شروع کر دے اور وہ غلط سمت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ جو سوال کیا گیا کہ وہ غلط سمت میں نماز پڑھ رہے تھے اور کسی نے ان کو درست سمت کر دیا ہے، تو اس صورت میں اگر انہوں نے نماز جس وقت شروع کی تھی کوئی بتانے والا نہیں تھا، تحری کر کے نماز شروع کی غور فکر کر کے کہ اس طرح قبلہ ہوگا، اور وہ غلطی پر تھے اور کسی نے ان کو دوران نماز درست سمت بتا دی اور وہ اسی جانب جہاں درست ڈائریکشن انہیں بتائی گئی ہے وہ رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ مصعب، یہ اسلامی بہن یہ سوال کر رہی ہیں سید اور ہاشمی کون ہوتے ہیں، ان کی وضاحت فرما دیں۔ ہاشمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو دادا پردادا، ان میں جو ہاشم لقب کے جو گزرے ہیں ان کی جو اولاد ہیں وہ بنو ہاشم کہلاتی ہیں۔ تو یوں بنو ہاشم میں جو خاندان شامل ہیں اس میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جملہ اولادیں، اس میں حسنین کریمین بھی شامل ہیں اور دیگر بھی شامل ہیں۔ اسی طرح آل عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اولاد وہ بھی بنو ہاشم ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی جو اولادیں ہیں یہ سب بنو ہاشم کہلاتے ہیں۔ اور سید خاص طور پہ بنو ہاشم میں اس طبقے کو سید کہا جاتا ہے کہ جو حسنین کریمین یعنی مولا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد ہیں ان کو سید کہا جاتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دونوں شہزادوں کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ میرے یہ دونوں بیٹے سیدہ شبابی اہل الجنہ، کہ جنت کے جو نوجوان ہوں گے ان کے سردار ہوں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے لفظ سید کا استعمال خاص کر امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کے لیے کیا جاتا ہے، ورنہ ان کے علاوہ جو دیگر افراد ہیں وہ بنو ہاشم کہلاتے ہیں۔ بنو ہاشم میں مختلف قبیلے بن جاتے ہیں، حضرت عباس کی آل، حضرت حمزہ کی آل اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی اولاد، دیگر امام حسنین کریمین اور ان کے علاوہ بھی، اور اسی طرح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو اولاد ہے یہ بھی یہ بنو ہاشم میں شمار ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ کافی اچھی رہنمائی فرمائی مفتی صاحب نے۔ مفتی صاحب، یہ محمد اسامہ ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں اگر سجدے میں چادر منہ پر آ جائے اور ناک اور منہ چھپ جائے تو نماز کے لیے کیا حکم ہوگا؟ سجدے میں جب ہم گئے اور ہماری اپنی چادر جیسے یہ ہے اور یہ چادر سجدے کی جگہ پر آ گئی یا شال وغیرہ لیا ہوا سردی تو کے لیے، اس طرح اگر وہ سجدے کی جگہ پہ زمین پر آ گئی ہے اب اس پہ سجدہ ہو گیا تو اس کو ناک منہ چھپنا نہیں کہیں گے۔ صحیح۔ ناک منہ چھپانا اس کو کہتے ہیں کہ چادر کو اس انداز میں اوڑا جائے
کہ یہ ناک منہ چھپ جائے. جیسے کہ بعض لوگ سردی میں خاص کر جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں بائک تو وہ بالکل لپیٹ لیتے ہیں اپنے منہ کو, مفلر لپیٹ لیتے ہیں. تو یہ والی صورت نماز میں اختیار کرنا یہ ناجائز ہے. اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگی. البتہ سجدے کی جگہ پہ چادر جمع ہو گئی اور اسی چادر پہ سجدہ کر لیا تو اس میں ناک اور منہ چھپنا نہیں کہیں گے. یہ فیصل رضا ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر دل ہی دل میں اللہ کے ولی سے مدد مانگی تو کیا وہ سنتے ہیں؟ دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کو, نیک صالحین کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ دلوں کے احوال پر بھی مطلع ہو جاتے ہیں. تو کچھ بعید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر کسی ایسے ولی کو پکارا جائے جو دلوں کے بھی احوال جانتے ہیں تو وہ آپ کی ظاہری اور آپ کی باطنی کیفیت پہ اللہ کی عطا سے مطلع ہیں. ذاتی طور پر کوئی بھی شخص غیب کا علم نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرتا ہے اس پہ علوم غیبیہ اللہ تعالیٰ واضح فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ, کافی اچھی رہنمائی فرمائی مفتی صاحب نے. مفتی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں طیب شہزاد, کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز امام صاحب نے اونچی آواز سے شروع نہیں کی اور وہ پہلی رکعت کی سورہ اخلاص پڑھنے والے تھے, انہیں یاد آیا تو انہوں نے پھر اونچی آواز سے قرات شروع کی, تو کیا حکم ہوگا نماز کے لیے؟ اس صورت میں جو ہمارے طیب بھائی نے سوال کیا ہے, تو اگر امام صاحب نے آہستہ آواز میں سورہ فاتحہ پڑھ لی, سورہ اخلاص جب پڑھنے کا مرحلہ آیا پھر انہیں یاد آیا کہ مجھے جہر کرنا تھا, تو چونکہ بھولے سے جو مغرب کی نماز ہے اس میں آہستہ آواز میں تلاوت کرنے سے واجب ترک ہوا, کیونکہ ان میں بلند آواز سے تلاوت کرنا یہ امام کے لیے واجب ہے. تو بھولے سے واجب ترک ہوا تو انہیں چاہیے کہ اب سجدہ سہو کریں. سجدہ سہو اگر وہ کر لیں گے تو نماز درست ہو جائے گی. صحیح. یہ وقاص احمد ہیں, کہہ رہے ہیں اگر بانڈ کھل جائے, پرائز بانڈ, تو کیا پیسے اس کے حلال ہیں یا حرام ہیں؟ پرائز بانڈ خریدنا بھی جائز ہے اور پرائز بانڈ پر جو انعام ملتا ہے وہ لینا بھی جائز ہے. صحیح. یہ اسلام بہن ہے, طلاق کے حوالے سے بھی کچھ سوال کر رہے ہیں, تو آپ سے عرض ہے کہ آپ دارالفتہ اہل سنت سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیں, انشاءاللہ ضرور آپ کو اس مسئلے کی رہنمائی دی جائے گی. اور اس کے علاوہ آپ سے عرض ہے کہ آپ تو اس سلسلے میں شامل ہو چکے ہیں, سلسلے کو شیئر کر کے اپنے دوسرے دوستوں تک بھی یہ سلسلہ پہنچائیے اور علم دین کا خزانہ ان تک بھی پہنچائیے. اپنے سوالات آپ مختصر انداز میں کمنٹ میں کرتے جائیں, انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب ان کے جوابات عطا فرمائیں گے. مفتی صاحب یہ سلیم اسلم ہیں, کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص پر کافی قضا نمازیں ہوں تو کیا وہ نفل اور سنت مؤکدہ چھوڑ سکتا ہے؟ جس کے اوپر قضا کی بہت ساری نمازیں ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنی جو 5 وقتہ نماز کے اندر جن نمازوں کے ساتھ نوافل شامل ہیں, جیسے ظہر کے اندر 2 نفل ہیں, عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہیں, مغرب میں 2 رکعت نفل ہیں, عشاء میں 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پہلے ہیں, پھر 2 نفل وتر سے پہلے ہیں, 2 رکعت نفل وتر کے بعد ہیں. تو اس طرح نوافل کی کافی تعداد بن جاتی ہے اور سنت غیر مؤکدہ کی بھی یوں تعداد بنتی ہے. تو قضاء عمری والوں کو چاہیے کہ سنت مؤکدہ تو ادا کریں, ٹھیک ہے. سنت غیر مؤکدہ جو عصر اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں, ان کی جگہ وہ قضاء عمری کریں, اور جو نوافل ہیں ان کی جگہ بھی قضاء عمری ادا کریں. سنت مؤکدہ ان کو پڑھنی ہوگی. صحیح. یہ واجد ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں کیا جبل احد جنت میں جائے گا؟ جبل احد یہ ان پہاڑوں میں سے ہے جس کو جنتی قرار دیا گیا ہے, تو یہ جنتی پہاڑ ہے. ماشاءاللہ. یہ عبد القادر ہیں, کہہ رہے ہیں اگر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے شادی لیٹ ہو پھر بندہ گناہ گار ہو جائے تو کیا اس کی سزا ہوگی یا اس سے کیسے بچا جائے اس طرح سے؟ لیکن یہاں شاید گناہ ہونے سے مراد ان کی وہی ہے جو عام طور پہ ناجائز کام اس طرح کے معاملات میں کیے جاتے ہیں. شادی جن کی نہیں ہو رہی تو حرام کاموں میں, بدکاری کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں, تو بالکل وہ گناہ گار ہوں گے. اب شادی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ پیسے ہوں تو شادی ہوتی ہے. کم پیسوں میں بھی متوسط انداز اختیار کرتے ہوئے اعتدال کی حالت میں بھی نکاح ہو جاتے ہیں. تو معاشرے میں یہ چیز جو اب کلچر بنتا جا رہا ہے کہ جب تک لاکھوں لاکھ روپے نہ ہوں تو لڑکی کی بھی شادیاں نہیں ہوتی ہیں, لڑکی کی بھی شادی نہیں ہوتی. تو اس معاملے میں ماں باپ کو بھی تھوڑا سا اپنے انداز خاندان کا جو چل رہا ہے اس میں تبدیلی لانی چاہیے. اور لڑکا ہو یا لڑکی, جب وقت ان کا ہو گیا شادی کا, عمریں شادی کو پہنچ گئی ہیں, اور لڑکا ہے تو وہ نان نفقہ وغیرہ دینے پہ قدرت طاقت بھی رکھتا ہے, اور شادی کے حوالے سے کوئی شرعی رکاوٹ بھی نہیں ہے,
تو ایسے موقع پر جلد از جلد شادیاں کر دینے میں ہی عافیت ہے۔ ماشاءاللہ کافی سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ احمد رضا یہ سوال کر رہے ہیں، بعض دفعہ جب مزدور کو کسی کام کے لیے رکھا جاتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ جو مناسب ہو دے دینا، مگر جب کام کے بعد پیسے دیتے ہیں تو بولتے ہیں یہ بہت کم ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں یہ اس طرح جب کسی سے ہم کام لے رہے ہوتے ہیں اور وہ کام جس سے ہم لے رہے ہیں وہ اجرت پر ہی کام کر رہا ہو تو اس صورت میں اس سے اجرت طے کرنا یہ ضروری ہے، اور اسی طرح مزدور کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ کام کرنے سے پہلے ہی یہ بات طے کر لے کہ میں اس کام کی اتنی اجرت لوں گا، تاکہ جب کام مکمل ہو جائے یا دوران کام ہی باہمی طور پہ کوئی ایسا جھگڑے کی صورت نہ بنے کہ اتنی اجرت نہیں بنتی، اس سے زیادہ بنتی، اور آپس میں پھر دو مسلمان نزاع کرنے لگیں، جھگڑا کرنے لگیں۔ تو شریعت مطہرہ نے اجارے کے شرائط میں سے یہ بھی رکھا ہے کہ اجرت معلوم ہونی چاہیے، کام کرنے سے پہلے ہی اجرت کا تعین کر لینا یہ ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ صحیح۔ البتہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی شخص جس فیلڈ کا کام کرنے والا ہے وہ فری میں ہی کام کرنا چاہ رہا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، بعض اہل محبت کاریگر ہوتے ہیں اور وہ امام صاحب کے گھر کوئی کام کرنے آئے ہیں تو امام صاحب سے وہ پیسے ان کا ذہن ہوتا ہے لینے محبت نہیں میں کام کرنے، اب امام صاحب ان کو اپنی خوشی سے 150 روپے دے دیتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے کہ یہاں پہ اس کاریگر نے بھی پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی اور اس کا ذہن بھی یہ ہے کہ میں پیسے نہیں لوں گا، امام صاحب اپنے طور پہ اب جو دے رہے ہیں تو جتنا وہ دیں گے وہ لینا دینا جائز ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ کافی اسلام بھائی جو ہے حوصلہ افزائی کے کمنٹ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دعاؤں کی بھی آپ پہ کمنٹ آ رہے ہیں، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آخر میں بھی آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ سب یہ مستفوی ہیں، یہ کوئی کسی کے سامنے اچھی یا دین کی بات کریں تو وہ خود پہ لے جاتے ہیں اور برا بھلا سمجھتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ مطلب برا مانا جائے، تو پھر دوسرا یہ کہ بات کرنے والے کو بھی چاہیے کہ بسا اوقات وہ دینی بات تو کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اگلے شخص پہ ہوٹنگ بھی کر رہا ہوتا ہے، مثال کوئی اور سی دے رہا ہوتا ہے لیکن اس مثال سے مراد یا سمجھانا وہ کسی شخص کو ٹارگیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ دینی بات کی جائے تو بالکل ایسے انداز میں کی جائے جو اصلاح والا انداز ہو، اور اصلاح والا انداز یہ ہے کہ آپ کی نیت بھی یہ ہو کہ میں اس آدمی کی اصلاح کر رہا ہوں۔ عام طور پہ اصلاح کرنے کی نیت لوگوں کی کم اور اس پہ ہوٹنگ کی یا اس کو ذلیل کرنے کی نیت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ چار آدمیوں کے سامنے اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے، اس طرح اصلاح کے بجائے وہ مائنڈ کر جائے گا، اور اس کی مثال گویا ایسے ہوگی کہ جیسے کسی برتن میں ہم پانی بھرنا چاہ رہے ہیں اور اس پانی بھرنے سے پہلے ہم نے اس میں سوراخ کیے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنی بھی ہم محنت کریں گے وہ سب کا سب ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ جس کی اصلاح کرنی ہو اس سے ایک تو اللہ تعالی کی رضا پیش نظر ہو، اور دوسرا جس کی اصلاح کرنی ہے سب کے سامنے سمجھانے کے بجائے اس کو تنہائی میں پیار محبت نرمی سے اگر سمجھائیں گے تو سمجھانے کا یہ انداز بہت زیادہ معاون اور مفید ثابت ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ یہ مصطفی فیضان محمود ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا بھی ضروری ہوتا ہے؟ اگر غسل اچھے انداز میں کر لیا جائے کہ جس میں جو اعضائے وضو ہیں جیسے چہرہ دھونا ہے اور دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا ہے، دونوں پاؤں ٹخنے سمیت دھونا ہے، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا ہے، تو اگر کوئی اچھی طریقے سے نہا لیتا ہے یا کوئی اگر سوئمنگ پول ہے اور وہ دے دردے سے زیادہ ہے، اس طرح کے سوئمنگ پول میں اگر کوئی غوطے لگاتا ہے سوئمنگ کرتا ہے تو اس کا بھی باہر نکلنے کی صورت میں وضو بھی ہو جائے گا، کیونکہ اعضائے وضو اگر اچھی طرح دھل جاتے ہیں تو وضو ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے کے لیے نیت کرنا یہ سنت ہے، اگر کسی نے نیت کیے بغیر بھی وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا۔ صحیح۔ یہ اسلامی بہنیں کیا ہاشمی اپنے نام کے ساتھ سید لگا سکتے ہیں؟ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد سے نہیں ہیں تو وہ سید نہیں ہیں ہاشمی ہیں، ان کے احکامات زکوٰۃ وغیرہ کے حوالے سے وہی ہیں کہ یہ حضرات زکوٰۃ نہیں لے سکتے، جس طرح امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد نہیں لے سکتی، تو فقہاء کرام نے علماء نے یہ نام کی یہ تخصیص بیان فرمائی ہے کہ سید کا لفظ وہی استعمال کریں کہ جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد سے ہیں، ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں
وہ ہاشمی یا عباسی یا جعفری یا علوی اس طرح کے جو نام ہیں وہ استعمال کریں. صحیح. یہ محمد احسن اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں سرکاری نوکری کے لیے ملازمین کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے پیسے مانگتے ہیں، کیا اس طرح سے پیسے دے کر نوکری کرنا جائز ہے؟ اب ظاہر سی صورت تو یہ ہے کہ یہ سائن کرنے کے پیسے تو یہ ایک رشوت کی صورت بنتی ہے، تو رشوت دینا لینا جائز نہیں ہے. اور یہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ ذرا سی بات پہ کام اٹکا دیتے ہیں، حالانکہ وہ اسی کام کی اپنے اس ادارے سے تنخواہ بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ کام کرنا ہے، سائن کرنا ہے، فائل اوکے کرنی ہے. لیکن یہ ایک نظام ایسا بگڑا ہوا ہے کہ جب تک یہ لاکھوں روپے یا ہزاروں روپے نہ لے لیں یا فائل کے اندر 2-4-5 ہزار روپے کا مطلب یہ چیز نہ ڈال دی جائے تو وہ کام نہیں کرتے. تو یاد رکھیں حدیث مبارکہ میں رشوت لینے والے کو رشوت دینے والے کو دونوں کو جہنمی بتایا گیا ہے. تو اس کام سے، اس حرام کام سے بچیں. اور یہ حرام روزی ہے جو آپ اپنے لیے کما رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں، اور یوں اگر مر گئے بغیر توبہ کیے یہ حرام مال یہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. جس سے اس طرح رشوت کا مال لیا ہے کسی نے تو اس پہ لازم ہے کہ اس کو واپس کریں. صحیح. اور اگر واپس کرنے کی کوئی صورت نہیں ملتی تو پھر جو مال حاصل کر لیا ہے وہ پھر غریبوں میں صدقہ کر دیں. اپنے اوپر یا اپنے اہل و عیال پہ وہ استعمال نہیں کر سکتا. صحیح. اسلامی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ کیا دیا روشن کرنا کیسا؟ پنجتن پاک کے نام پر ہر جمعرات کو دیا روشن کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیں دیا روشن کرنے کی اگر کوئی ضرورت ہے، جیسے کہ لائٹنگ کی ضرورت ہے، تو 1 یا 10 چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں حسب ضرورت. لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کا روشن کرنا یہ اسراف کے زمرے میں داخل ہوگا. جیسے کمرے کو روشن کرنے کے لیے دیا جلا دیا جاتا ہے، اب اس کمرے میں کسی کا جانا نہیں آنا نہیں، اب وہ جب تک وہ چراغ میں گھی ہے یا تیل ہے وہ جل رہا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. جو ضرورت ہے تو بند کمروں میں اس طرح چراغ جو جلائے جاتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ محمد ملک ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں آج کل مختلف نوجوان لڑکے داڑھی پر مختلف قسم کے ڈیزائن بنواتے ہیں، کٹ بنواتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیں عام طور پہ یہ جو ڈیزائن جو داڑھی کی جگہ پہ جو گال پہ بنائے جاتے ہیں تو اکثر یہ اسی صورت میں بنتے ہیں کہ جب یہ ایک مٹھی داڑھی نہیں رکھتے، صحیح، بلکہ خشخشی کرا کے اتنا اس کو باریک کر لیتے ہیں کہ اب اس میں پھر وہ یہ مینہ کاری کا کام کرتے ہیں. تو یہ داڑھی شریف ایک تو اولاً ایک مٹھی نہ رکھنا، خشخشی رکھنا یا باریک رکھنا یہ ویسے ہی ایک ناجائز و حرام کام ہے. پھر مزید اس پر یہ کہ داڑھی یہ چہرے پر ہے ایک مسلمان کے، اور یہ ایک سنت رسول ہے جس کا درجہ واجب تک ہے. تو اب اس کو مونڈنے کے بعد پھر اس میں ڈیزائننگ کرنا تو یہ طریقہ مزید اس گناہ کے وبال کو اور بڑھا دیتا ہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ جس وقت اس کی عمر یعنی مرد ہے اور اس کے چہرے پہ بال آ گئے ہیں تو اسی وقت سے اس کے لیے داڑھی رکھنے کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ داڑھی مطلب حج کر لوں اس کے بعد رکھوں گا، یا شادی کر لوں تو اس کے بعد رکھوں گا، یا اتنی عمر ہو جائے پھر رکھوں گا. تو یہ طریقہ کار ہمارے ہاں غلط ہے. تو داڑھی کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے. دیکھا جائے، غور کریں کہ یہ چیز کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں داڑھی کی بے ادبی کی طرف لے جائے. تو ہمیں اس طرف غور کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. صحیح. محسن ہی کہہ رہے ہیں ملازمین میں تفریق یعنی فرق رکھنا کیسا؟ لیکن فرق ان کے کاموں کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی ملازم اچھے کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ مالی معاملات الگ، اس کی تنخواہ الگ، اس کو الاؤنس دیے جائیں، بونس دیا جائے. اور ایک وہ ہے جو وقت پہ نہیں آتا، کام صحیح نہیں کرتا تو اس کی تنخواہ میں فرق کیا جا سکتا ہے. البتہ اخلاقی اعتبار سے جو سیٹ ہے اس کو چاہیے کہ ملازم چاہے وہ آزمائشی ادارے والا ہو، مستقل ادارے والا ہو، یا وہ ملازم پرانا ہو یا نیا ہو، رشتہ دار ہو، اجنبی ہو، تو ملازم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان کے اوپر ایک فوقیت دی ہے کہ آپ ان کے سیٹ ہیں، آپ ان کے مستاجر ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے تو ان کے بارے میں اگر حق تلفی ہوئی تو آپ سے پوچھا جائے گا. کلکم مسئول عن رعیتہ. تو اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے ماتحت کام کرنے والوں کا خیال رکھے اور ان کے دکھ درد میں کام آئے. یہ فرق نہ رکھے
کہ یہ اپنی لینگویج والا ہے یا دوسری لینگویج والا ہے یا اپنے خاندان کا ہے یا دوسرا ہے، تو یہ فرق نہ رکھیں. ہر مسلمان کو اس کا حق دینا چاہیے، اور اس کے لیے جو سیٹ افراد ہیں ان کو چاہیے کہ جو شرعی حوالے سے ملازمین کے حقوق ہیں ان کو پورا کریں. ماشاءاللہ کافی رہنمائی اچھی فرمائی مفتی صاحب نے، اور کافی سوالات آ بھی رہے ہیں، تو آپ سے دوبارہ عرض ہے کہ آپ اس سلسلے کو شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں. اور کافی حوصلہ افزائی کی کمنٹ بھی آ رہے ہیں. محمد جنید ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھا سلسلہ ہے. محمد احسن ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ دوبارہ ہونا چاہیے. تو عرض یہ ہے کہ یہ سلسلہ ہر جمعہ کو اور ہر اتوار کو یہ اسی طرح سے یہ دارالفتہ اہل سنت کی آفیشیل فیس بک پیج پر نشر کیا جاتا ہے، اور اس دارالفتہ اہل سنت کی آفیشیل فیس بک پیج پر مختلف اور بھی ویڈیوز کلپ شرعی سوالات اپلوڈ کیے جاتے ہیں. آپ ان کو بھی سنیں، ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں. انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو ڈھیر و ڈھیر علم دین حاصل ہوگا. اور سب یہ طالب الرحمن ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نیاز کی چیزوں کو لنگر کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، نیاز کی چیز کو لنگر عام طور پہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں امیر غریب کا فرق نہیں کیا جاتا. صحیح. مطلب سب آ جائیں صحیح. اور اس میں شامل ہو جائیں. تو یہ بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے ایک کھانے پینے کی اشیاء کا اہتمام ہوتا ہے. تو اس کو لنگر یوں کہہ دیا جاتا ہے، اور اس میں امیر ہو غریب ہو سب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے تعلق رکھتے ہیں، واسطہ رکھتے ہیں، اور ان سے پر امید ہوتے ہیں، ان کی برکت کے طالب ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اس کو لنگر کہہ دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. یہ دستگیر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھا سلسلہ ہے. عاشق علی ہیں، کہہ رہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ مجاہد گجر ہیں، کہہ رہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگا. یہ اس کے علاوہ جو ہے یہ فیصل بھائی ہیں، کہہ رہے ماشاءاللہ پلیز دعا بھی فرما دیں. اور اس کے علاوہ کافی اور بھی کافی کمنٹ آ رہے ہیں. آپ اسی طرح اپنے سوالات کو بھی کمنٹ میں کیجیے، انشاءاللہ اگر آپ کے سوالات کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے. یہ اکرام حسین انصاری بھائی ہیں، راستے میں ملے پیسے مسجد کے لے میں ڈالنا کیسا؟ راستے میں عام طور پہ جو پیسے مل جاتے ہیں، لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ایک عام جو محاورہ ہے ہم نے سنا ہے بچپن سے، اللہ کی زمین سے ملیں. تو یعنی جس نے اٹھا لیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی زمین سے ملے تو وہ میرے ہیں. اب تصور کریں آپ کے 500 کا نوٹ گرا ہو اور قریبی کوئی شخص وہ اٹھا لے اور کہے کہ اللہ کی زمین سے ملے میرے ہیں. صحیح. تو آپ اس سے لڑیں گے. صحیح بات ہے. کیونکہ آپ کے پیسے آپ کے سامنے وہ اٹھا رہا ہے. تو اگر کسی کے پیسے کوئی گر گئے یا ہوا سے اڑتے اڑتے یہاں تک آ گئے اور آپ نے اٹھا لیے تو اس پہ آپ کا حق نہیں ہے. اس کو بطور مالکانہ انداز میں آپ اس کو اٹھا کے اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، بلکہ شرعی حکم یہ ہے کہ آپ اس رقم کے مالک کو تلاش کریں. اگر آپ نے اٹھانا ہے تو اس نیت سے اٹھائیں کہ اس کے مالک تک پہنچاؤں گا. اور اگر وہ جگہ ایسی ہے جہاں اس کے مالک کا ملنا ممکن نہیں ہے، یا وہ رقم اتنی ہے کہ اس کا مالک اس کو ڈھونڈتا ہوا اب نہیں آئے گا، اور اس کے مالک تک اس رقم تک پہنچانا اگر ظن غالب ہے کہ نہیں مل پائے گا اور آپ نے تلاش بھی کافی حد تک کی ہے، تو اب ایسی صورت میں اب اس رقم کو صدقہ کر دیں کسی غریب پر. صحیح. اور اگر یہ خود اٹھانے والا بھی اگر فقیر شرعی ہے، مستحق کے زکوٰۃ جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ اپنے استعمال میں بھی اب لا سکے گا. لیکن پہلے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ حتی الامکان اس کے مالک کی تلاش جاری رکھے. اگر تلاش سے مایوسی ہو جائے تو اب ایسی صورت میں وہ غریب کو صدقہ کر دے. خود غریب ہو تو اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے. صحیح. یہ اسلامی بہن یہ سوال کر رہی ہیں کہ بعض نامحرم جیسے بڑے عمر کے ہوتے ہیں، خالو وغیرہ یا دیگر، وہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ لیکن سر پر اگر وہ بلا حائل ہاتھ پھیر رہے ہیں، یعنی کہ یہ ان کا جو خالو ہیں یا پھوپھا ہیں، چونکہ یہ رشتے ہی ایسے ہیں کہ جو غیر محرم ہوتے ہیں. صحیح. تو اگر یہ غیر محرم ہیں اور غیر محرم ہونے کی صورت میں اب انہوں نے اگر ہاتھ پھیرا ہے اور وہ بالوں پہ پھیرا ہے، صحیح، یعنی دوپٹے چادر کوئی موٹی چادر اس پہ نہیں بلکہ ڈائریکٹ بالوں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو یہ ناجائز کام ہے. ہاتھ پھیرنے والا بھی گناہ گار ہوگا اور یہ بھی گناہ گار ہوں گی. البتہ اگر جیسے سر پہ بڑی چادر ہے، موٹی چادر ہے، یا عام طور پہ جیسے مدنی برقع ہے کہ بال اس میں پورے چھپ جاتے ہیں، یا دوپٹے یا برقعے سے نارمل پورا چہرہ بھی مطلب پوشیدہ ہے اور سر پہ بھی بال دکھائی نہیں دے رہے، پوشیدہ ہیں، تو اب یوں گھر کے خاندان کے ان بڑوں کے پاس آنا ہوا اور انہوں نے بھی شفقت سے ہاتھ رکھ دیا اور کسی قسم کا کوئی فتنے کا محل نہیں ہے، کوئی فتنے کی صورت بھی یہاں پہ نہیں بن رہی، تو اس کی گنجائش ہوگی. ورنہ عام طور پہ جس انداز میں لوگ
بیہیویئر ان کا ہوتا ہے، جو انداز ہے، پردے کا اہتمام نہیں پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، بس وہ آئیں اور انہوں نے ایسی ہاتھ رکھ دیا، تو یہ انداز درست نہیں ہے. یعنی اس صورت میں بچا ہی جائے سامنے جانے سے، بچنا ہی اس میں عافیت ہے، بچنا چاہیے. ماشاءاللہ. مصعب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وہ کیا پڑھ سکتا ہے اس کی جگہ پر؟ دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کوشش کرے یاد کرے، اور اگر دعائے قنوت جب تک یاد نہیں ہے تو وہ ربنا آتینا فی الدنیا یہ پڑھ لے جو دعا ہے، یا ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی، یہ بھی پڑھ سکتا ہے. تو یہ دعا بہرحال دعائے قنوت کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، یاد ہونی چاہیے. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی. یہ سعود اکمل ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ قیام فرض نماز کی پہلی رکعت میں فرض ہے یا تمام رکعتوں میں؟ قیام جو فرض نماز ہے، فرض ہو گئی، وتر ہو گئے، سنت موقدہ جو فجر ہے، تو ان کی تمام رکعتوں میں قیام فرض ہے. یہ عام طور پہ خواتین میں تھوڑی سی یہ ایک عجیب ایک رسم ہے کہ یہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں فرض نماز، اور ان فرض نماز کی پہلی رکعت وہ کھڑی ہو کے پڑھتی ہیں، اور بقیہ رکعتیں دوسری تیسری جو تھی وہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں بلا عذر شرعی فرض نماز ہو یا وتر کی نماز ہو یا سنت فجر ہو، ان کو بلا عذر شرعی اگر کوئی بیٹھ کے پڑھے گا ساری رکعتیں، یا کوئی ایک رکعت بھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اور کوئی عذر شرعی نہیں ہے، تو اس کے یہ فرض یا وتر یا سنت فجر ادا نہیں ہوں گے. ماشاءاللہ. یہ محمد طیب ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں یہ دعا مانگنا کیسا میں اولیاء اللہ میں سے بن جاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی جس کو ہم دماغ ہے اسی کے اندر چیزیں محفوظ ہوتی ہیں. تو قرآن یاد رہنے کی ایک جگہ ہمارے انسانوں کے سر میں وہ دماغ ہے. تو اس اعتبار سے یہ قرآن اگر پہلی یا دوسری رکعت میں اگر انہوں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اگر یہ رکوع میں چلے گئے ہیں ان کو واپس آنا ہوگا. کرنے کے لیے آپ سلسلہ دیکھیے. اور اس کے علاوہ جو ہے مزید اگر آپ نے سوال کرنا ہے مفتی صاحب سے تو آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہم کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جس برادری کا ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ دعوت اسلامی کے فیس بک آفیشیل فیس بک پیج دعوت اسلامی .net کے پاس صرف 50 روپے ہیں. میں 50 روپے ہی دوں گا، حالانکہ پیسے کا گوشت اور شراب کو رکھنا ضروری ہے. تو ایسی شاپ کھولنا، ایسے پہ کام کرنا حلال ہے یا نہیں؟ دیکھیں مسلمان جو ہے وہ امتی کو دیدار ہوا تو کثرت درود بھی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت درود و سلام کی صورت میں پیش کریں. انشاءاللہ جب ان کا کرم ہوگا تو انشاءاللہ دیدار کا دروازہ کھل جائے گا اور انشاءاللہ خواب میں دیدار ہو جائے گا. وہ کرم فرمائیں تو بیداری میں بھی یہ سعادت نصیب فرما سکتے ہیں. ماشاء اللہ تعالی ہمیں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک مدینہ پاک میں حاضری اور بار بار عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. مصعب انشاءاللہ عزیز ہم دوبارہ یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو بھی یہ سلسلہ یہ راول پنڈی سے نشر کیا جائے گا. اور اختتام پر مصعب اگر دعا بھی فرما دیں سامعین کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب العالمین بطفل رحمت للعالمین، آج ہم نے یہ علم کی ایک نشست دارالفتہ اہل سنت کے آفیشیل پیج کے ذریعے سجائی ہے. یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. یا رب العالمین جو ہمارے ناظرین اور آئندہ جو بھی اس سلسلے کو دیکھنے والے ناظرین ہوں گے یا اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. آمین. یا رب العالمین ایمان پہ ثابت قدمی عطا فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخ روئی عطا فرما، ذلت رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں استقامت عطا فرما. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما، ان کو درازی عمر بالخیر والعافیت عطا فرما. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.